إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. آج جمعۃ المبارک ہے اور ہماری عوامی اصطلاح میں چونکہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جمعہ جو رخصت والا ہے. جیسے طواف وداع کرتے ہیں وہ طواف رخصت بھی کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد نامعلوم اگلے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس منبر پہ کوئی اور بیٹھا ہو بیان کر رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہیں کسی کو تلاش کریں اور وہ صفوف میں موجود نہ ہو. اس لیے جب کسی چیز کو رخصت کیا جاتا ہے تو اکثر دکھ اور غم فطری ہوتا ہے. بچی کو دیکھے رخصت کرتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ دوسرے گھر میں جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اجنبی جگہ پہ اس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ بہت عرصے سے وہ ساتھ رہتی ہے، اب وہ جا رہی ہوتی ہے تو دل مغموم ہو جاتا ہے. ایسی مجھے اچھی طریقے سے اپنی کیفیت یاد ہے کہ جس کرائے کے مکان میں ہم لوگ ایک طویل عرصے تک رہے، اس کے بعد جب اپنا مکان اللہ نے توفیق دی اس میں ہم شفٹ ہو رہے تھے، تو جو میں نے دکھ محسوس کیا وہ میں ابھی بھی اس کی کیفیت کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں. ان سے تو جاتی نا، در و دیوار سے، گلیوں سے، دوست ہوتے ہیں. رخصت ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، غم محسوس ہوتا ہے. ایسے جو رمضان سے محبت کرتا ہے نا، دل سے پیار محبت، اس کی قدر حقیقتاً اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے. جب یہ مقدس مہینہ رخصت ہوتا ہے اس کا دل بھی ضرور مغموم ہوگا. غم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبردستی طاری کرنے والا، ایک جو خود بخود طبیعت میں غم پیدا ہوتا ہے، طبیعت محسوس کر رہی ہوگی. ہم زیادہ تر ماحول کو دیکھ کر اپنے اوپر ایک کیفیت آتی محسوس کرتے ہیں. کوئی رو رہا ہوگا ہم بھی رونے لگ جائیں گے، کوئی غم میں نظر آئے گا ہمیں بھی غم محسوس ہوگا. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ کیفیت نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم میں خود شعور بلوغت یا بلوغت شعور حاصل نہیں ہے کہ از خود یہ کیفیت ہونی چاہیے. تنہا بھی ہو نا آدمی کو تو بالکل وہ کیفیت ہونی چاہیے جو وہ جلوت میں محسوس کر رہا ہے. یہ ایک پیمانہ آپ کو بتا دوں جس سے آپ اپنے آپ کو جانچ پرکھ سکتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں یا نہیں. کہ جیسا پبلک میں آپ کی کیفیت ہو، عمل ہو، چستی یا سستی، اگر تنہائی میں بھی ایسی ہے تو آپ مخلص ہیں. اور اگر آپ تنہائی میں سست اور پبلک کے سامنے چست، متحرک، اور گھر میں نعتیں سنیں تو ہنس رہے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے سنیں تو پھر رونا شروع کر دیں، تو اور وہ بھی مطلب خود انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یار میں زبردستی کر رہا ہوں، یہ کیا ہے کیا نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ کیفیات حقیقتاً حاصل نہیں ہوئی، تھوڑا سا نقص ہے. تو یہ رمضان بہت ہی پیارا مہینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ پورے سال ہی رمضان ہو. یقیناً جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے، انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے حالت روزہ میں کام کرنے میں. تو یہ عین ممکن ہے کہ نفس یہ کہے کہ یار اچھا ہے چلو ابھی مہینہ گزرے گا تو اپنے ذرا تسلی سے بیچ میں پانی بھی پی لیں گے، کھانا کھا لیں گے. اور یہ کوئی بری کیفیت نہیں ہے، یہ تو ایک نارمل چیز ہے کہ نفس یقیناً ایک اضافی مشقت کی وجہ سے کام میں دقت محسوس کر رہا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے دل میں خیال. یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کی ایک اور بھی کیفیت ہونی چاہیے نا، دونوں کیفیات. اگر ایک طرف نفس ایک طرح سے سکون یا خوشی سی محسوس کر رہا ہے کہ قریب راحت ملنے والی ہے، تو دوسری طرف دکھ کی کیفیت بھی تو ہو. یار پورے سال ہم ہمت نہیں کر پاتے، ایک لقمہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اللہ نے جب ہم پہ فرض قرار دے دیا تو ایک قطرہ اندر نہیں جانے دیتے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جو بچے ایک گھنٹہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے وہ بچے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، پورا پورا دن روزے رکھتے ہیں.
تو یہ مہینہ جب جائے تو ہمیں ہماری کیفیت بدلنی چاہیے، ہمیں احساس محرومی ہونا چاہیے، ہمیں ایک صدمہ محسوس ہونا چاہیے کہ اتنا مقدس مہینہ کہ اگر اس کی برکات ہمیں آنکھوں سے دکھا دی جائیں تو پھر ہم اس کے سحر اور اس کے کیف سے باہر نہیں نکل سکتے، ایسی کیفیات ہو جائے۔ تو اس لیے تھوڑا سا دکھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اظہار دکھ کریں، رونے اس کی کوئی ضرورت نہیں، خود آپ کے قلب میں کیفیت آپ کو محسوس ہونی چاہیے کہ یار بہت عظیم مہینہ گزر گیا۔ تو ایک تو یہ جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع کے ساتھ ہی بس پھر وداع ہو جاتا ہے مہینہ، تو تھوڑا سا ہمیں اپنی کیفیات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کچھ جمعے کے بارے میں حدیثیں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ کچھ معتکفین کے بارے میں پھر اپنا بیان۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان اب جدا ہونے کو ہے۔ اس جمعے کو تو جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الوداعی اب جمعہ ہے رمضان کا۔ کیا مہینہ ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، روزانہ مغفرتیں، اور اب تو آخری جمعہ آ گیا ہے۔ ہو سکے تو یہ جمعہ اللہ کے گھر میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، ہو سکے تو آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں، اللہ کرے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ملے، حرمین طیبین میں ملے، مگر اب تو رمضان جدا ہونے کو ہے نا، تو آئیے مل کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے۔ اور ہاں، فطرہ تو ادا کرنا ہی ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جمعۃ الوداع والے دن ہم اپنا فطرہ ادا کر لیں۔ عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، عید کی بعد بھی دیتے ہیں، مگر رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، تو جمعے کا ثواب، رمضان کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے نا، بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، تو فطرہ بھی بہترین کیٹیگری کا دے۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے پورے رمضان بہترین کھانے کھلائے، اچھا افطار کروایا، عید کی تیاریوں کے لیے میں نے کپڑے بھی اچھے لے لیے، تو پھر فطرہ بھی تو اچھا والا ہونا چاہیے نا۔ آپ اسکرین پر 4 فطرے دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ 5 دیکھ رہے ہوں گے۔ جو کا فطرہ بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، اور پھر گندم کا بھی ہے۔ یقیناً گندم کا فطرہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا ہے، غریب لوگ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے پھر وہ بہترین فطرہ، یہ بھی تو شکرانہ ہے نا۔ اور ہاں، 5واں آپ کو کون سی کیٹیگری نظر آ رہی ہے؟ وہ اجوا کھجور کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں افطار بھی اجوا کھجور سے کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو کیوں نہ اس بار فطرہ بھی اجوا کھجور کا دیں۔ اور فطرہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر فطرہ دعوت اسلامی کو دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی رقم بہت سارے جو نیکی کے کام ہیں، دینی کام ہیں، فلاحی کام ہیں، اصلاحی کام ہیں، کتنے سارے کام کرتی ہے دعوت اسلامی، تو انشاءاللہ یہ عطیات وہاں جب خرچ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ کیا معلوم ہماری رقم سے کوئی عالم دین بن جائے، کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی ایسا مبلغ بن جائے جو غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والا بن جائے، تو پھر کیوں نہ ہماری رقم دین کے اتنے بڑے کام میں ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر خرچ کریں۔ امید کروں گا اپنا فطرہ، اپنی دعوت اسلامی کو اور بہترین ادا کریں گے۔ ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے فار چیریٹی۔ جی ہاں، جمعہ کا دن، اور وہ بھی جمعۃ الوداع، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔